عجیب ہے یہ زندگی، یہاں کل جینے کے لیے آج مرنا پڑتا ہے۔ سچائی کی قیمت تنہائی ہے۔ الفاظ خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ دلوں کو چھو جائے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں سجدہ کرنا اور تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ دنیا کے سارے سکون ایک طرف، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد والا سکون ایک طرف۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور اللہ سے باتیں کرنے کا سکون ایک طرف۔ بہترین پانے کے لیے بہتر بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے حقوق یاد ہی نہ رہے، ہم سمجھے کہ جنت صرف نماز سے ملے گی۔ جو انسان اپنی دعا پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ لوگ تو پھولوں کو بھی پھولوں کی طرح نہیں رکھتے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط رکھیں، یہ وہ رابطہ ہے جو آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ حضرت علی لکھتے ہیں، جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں بلند رکھ، دنیا نظروں سے گرائے تو آسمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ دو طرفہ سچی محبت کا ملنا دنیا کا سب سے مہنگا تحفہ ہے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اسے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ مانگ اپنے رب سے غالب، جو نہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز کی قدر صرف دو بار ہی کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ خوبیاں دیکھ کر تو ہر کوئی ساتھ نبھاتا ہے، زندگی میں جگہ اس کو دو جو آپ میں خامیاں دیکھ کر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ میں یاد رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے فضول جانا اور خسارہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ کبھی کبھی ہم
किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला इंसान हमारे लिए माहौल ही ऐसा बना देता है कि हम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और इल्ज़ाम भी हम पर आ जाता है। अपनी खुशियों का इश्तिहार बनाकर इन्हें दूसरों के लिए हसरत नहीं बना देना चाहिए। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। जिस तरह पानी ना मिलने पर पौधे मुरझा जाते हैं, इसी तरह प्यार और वक्त ना मिलने पर रिश्ते मुरझा जाते हैं। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है तो ज़रा सोचें, अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी होती ये दुनिया। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाना बाकी हैं, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी हैं। कुछ दुख माफ़ तो किए जा सकते हैं मगर भुलाए नहीं जा सकते, और इन्हें देने वाला शख्स जब भी सामने आता है वो ज़ख्म नए सिरे से हरे होने लगते हैं। शायद यही वजह है कि दिल से उतर जाने वालों को माफ़ तो किया जा सकता है मगर अपनाया नहीं जा सकता। सबका दर्द बांटते बांटते शाम हो गई, अपना दर्द बांटना चाहा तो कोई नज़र ही नहीं आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना ग़ुलामी आदत बन जाएगी। गोरे रंग पे इतना गरूर अच्छा नहीं गालिब, हमने दूध से ज़्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। आप जितने मर्ज़ी अच्छे हों, जो लोग आपको गलत समझते हैं वो आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन होता है, नज़रिए का नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं भी सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है, ये बड़े राज की बात है। अकेले रहने की आदत डाल लो मेरे दोस्त, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। इससे पहले कि मट्टी का बदन खाक बने, बावजू होकर मुसल्ले पर रख दो जवानी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। किसी बेहतर की खोज में किसी बेहतरीन को मत खो देना। दुख इंसान को या तो रेत की दीवार की तरह ढा देता है या चट्टान की तरह सख्त बना देता है। अपनी ज़ात के सिवा इंसान का कोई हमसफ़र नहीं होता। लोग बदलते कब हैं, वो तो बस वक्त के साथ समझ में आते हैं। उदास लोगों की मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला खूब जानता है। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो, तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफ़ादार नहीं है। टूटता है, बिखरता है, फिर भी इंसान तो इंसान है, उम्मीदें लगाए रखता है। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो। अल्लाह वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदा ज़ेर हो जाया करो। दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। याद रखें, ज़िंदगी आपको एक ही दवा मुखलिस लोगों से नवाजती है। रख कर तेरे कुन पर यकीन या अल्लाह, हमने मुश्किलों में भी मुस्कुराना सीख लिया है। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोज़े खुदा की शान है। सकून कल्ब तो अल्लाह ने फ़क़्त सजदे में ही रखा है। बेशक ताल्लुकात हमेशा दिल से रखें, मतलब से नहीं। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ बातों की हद तक हमारे साथ होते हैं। इंसान तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ तो इनसे लगाई गई उम्मीदें और वाबस्तगियाँ देती हैं। फासिलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। हमारा सबसे गलत गुमान यही होता है कि कोई हमारी जगह नहीं ले सकता। अल्लाह ख़ुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज़ छोड़ी है तो वो आपको इससे बेहतर चीज़ से नवाज देगा। एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें सारी रात इस खुशी से नींद नहीं आएगी कि सुबह मदीना शरीफ के लिए सफ़र का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। इबादतें और तक़द्दुस अपनी जगह,
मगर किसी का दिल दुखा कर जन्नत नहीं मिलती। तरबियत ने हमें मजबूर किया ज़िंदगी के हर मोड़ पर, वरना कुछ लोग इज़्ज़त के नहीं लानत के काबिल थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, ये ना सोचो कि तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। मुझे मालूम नहीं कि कल को मेरे हक़ में क्या फ़ैसला है, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो मुझे जो अता करेगा वो मेरे हक़ में बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसको भरने नहीं देते। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, गुज़रा हुआ पल यादें दे जाता है। हर इंसान का अपना अंदाज़ होता है, कोई प्यार में ज़िंदगी तो कोई ज़िंदगी में प्यार दे जाता है। क्या ये सच है? तुम औरत से चाहे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर लो, जिस दिन उसे तुमसे कोई बेहतर मिलेगा वो तुम्हें छोड़ देगी। जो एक मर्तबा नज़रों से गिर गया, फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदा है या फिर मर गया। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए, ज़िंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। आपका किरदार जितना भी साफ़ हो, लोग वही सोचेंगे जो इनके घर में होता है। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, इसकी ताकत अल्लाह है। छोड़ यार क्या रखा है सुनने और सुनाने में, किसी ने भी कसर ना छोड़ी दिल दुखाने में। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वाले की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। दिल किसी से तब ही लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो। हर एक चेहरे की फितरत में वफ़ादारी नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। जिनके घर गरीबी का शजर हो, इनकी हर बात ज़माने को बुरी लगती है। सब कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए। किरदार में थोड़ी सख्ती भी रखें, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता, लोग इसे मुंह से छील देते हैं। ऊंचाई पर उड़ने के लिए पहले ज़मीन पर तरीके से चलना सीखो, वरना ऐसा करोगे तो ना चल सकोगे ना उड़ सकोगे। वक्त बहुत गहरे ज़ख्म देता है, शायद इसलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयां होती हैं। जिसकी सुनो वही फरिश्ता, ना जाने इंसान कहाँ रहते हैं। ज़िंदगी में एक कुलिया बना लें, कुछ भी बन जाएं, मगर बेफैज़ इंसान ना बने, क्योंकि दरख्त जब बेफैज़ हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। दुनिया में सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप इसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। अपने दिल के इस हिस्से को मार डालो जो ये मानता है कि वो किसी और के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जहाँ एक फ़र्द की कमी होती है, वहाँ इस फ़र्द से ही वो कमी पूरी होती है। रुपया या कोई दूसरी चीज़ इसकी जगह नहीं ले सकती। दिमागी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ की तमीज़ हो कि किसको वजाहत देनी है, किसको जवाब देना है और किसको बिल्कुल जवाब नहीं देना। दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर घटिया लोग उठाते हैं। मोहब्बत सिर्फ 2 पैरों पे सीधी खड़ी होती है, जिसमें एक पैर तवज्जो का और दूसरा पैर इज़्ज़त का है। दोनों में से एक भी खो जाए तो मोहब्बत मगरूर हो जाती है। अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए, ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। हासिल करने की फ़िक्र और खोने का खौफ, बस यही ज़िंदगी का सफ़र है। दिल से अगर साफ़ रहोगे तो कम ही लोगों के ख़ास रहोगे। जिनके साथ अच्छा वक्त गुज़रा हो उनको बुरा नहीं कहते। इंसान इतना खुदगर्ज़ है कि खुशी में खुशी देने वाले रब को ही भूल जाता है। अल्लाह अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते हैं।
کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ جب تک خود پہ نہ گزرے لوگوں کے احساس اور جذبات مذاق ہی لگتے ہیں۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتا نہیں اور کم وہ دیتا نہیں۔ چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے اللہ خود ملتا ہے۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے موردار سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا جائے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، والدین کو، استاد کو اور بزرگوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرنا اور اگر اچھا ہو تو شکر کرنا۔ صبر رکھو، تمہیں جلد محسوس ہوگا کہ اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ دعا رد نہیں کرتے، بس یقین ہونا چاہیے۔ کچھ باتوں سے انجان رہنا ہی بہتر ہے، سب کچھ جان لینا بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ روزانہ کوئی ایک نیکی ایسی کریں جس کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہو۔ وقت کے پاس ہے ہنر چہرے بے نقاب کرنے کا۔ من پسند شخص ناراض ہو تو دنیا کی رونقیں زہر لگتی ہیں۔ زندگی ایک اذان کے بعد ایک اعلان کی مار ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ سستے لباس میں کچھ مہنگے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلا بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ بھروسہ بہت مہنگی چیز ہے جو ہر کسی پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عورت تمہارے لیے روئے تو اس کا گرتا ہر آنسو تمہارے لیے ہر قدم پہ گناہ بڑھاتا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جانے دیں جو اپنی آسانی اور ضرورت کے حساب سے آپ کو ضروری سمجھیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت، نظریں اور سوچ بدل جاتی ہے۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو تم سے تنگ ہیں ان سے دور ہو جاؤ، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، یہ شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، اذیتوں کی نہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا پیار، اعتماد، عزت اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرنا، اللہ ہمیشہ تمہارے لیے وہی چنے گا جو تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ ضروری نہیں کہ توڑنے کے لیے پتھر مارے جائیں، لہجے بدل کر بولنے سے بھی بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بہتر کی کھوج میں کسی بہترین کو مت کھو دینا۔ نیک کوئی بھی نہیں ہے، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ صاحب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ خاموشی کی بھی کتنی زبانیں ہوتی ہیں، دکھ، غصہ، گلہ، ضد، انا اور بے بسی۔ خاموشی میں بڑی راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
کچھ لوگوں کی گفتگو اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ہنستے کھیلتے انسان کو لہجوں سے مار دیتے ہیں۔ دلوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ رکھیں، کیونکہ حکم ہے سچ بھی کرینے سے بتایا جائے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ رب ملا تو سب ملا، سب ملا رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت کم ہے، خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ انسان مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ منزلیں نہ بھی ملیں تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ رستے کی انجان خوشی ہے، منزل کا انجانا ڈر ہے۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا مداوا نہیں کر سکتی۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے، نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔
یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اکتاہٹ ہے۔ جب اکتاہٹ رشتے کے درمیان پنجے گاڑ لے تب تعلق پہ فاتحہ پڑھ لے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہیں جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ انسان سب ہی خوبصورت ہے، صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ رب کے سامنے رو لینے سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کے روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کے کہتے ہیں کہ سب ڈرامہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔
رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ گرتے ہیں قدم قدم پہ دنیا کے ہاتھوں، کیوں نہ اب خود کو سجدوں میں گرا کر دیکھیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے صرف خامی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے بارے میں برا گمان کریں اور کچھ لوگ آپ کو بارش کے پانی سے زیادہ پاکیزہ سمجھیں، اور یہ سب آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتی ہوں کہ میرے راستے پر ہمیشہ وہ لوگ ہوں جو میرے ساتھ صاف اور ایماندار ہوں۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ انتظار در حقیقت تمہارے یقین کا امتحان ہو، اور جس چیز کے لیے تم دعا کر رہے ہو وہی تمہارے صبر کا انعام بن جائے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا کوئی خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہو تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیں۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے مگر اپنے وقت پر۔ شیطان ہمیں قرآن سے دور کرنے کے لیے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں ہمارے گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ ہم خود کو گنہگار سمجھیں اور قرآن کو چھوڑ دیں کہ ہم تو گنہگار ہیں اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے نہیں ہے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے کہ جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے وسیلے بناتا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں، فرش پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پہ اللہ کو پاؤ گے۔ میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب، صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو تڑپتا نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا کرتے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ روحوں کو اپنے ساتھ گفتگو کے لیے چنتا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایسے ہی نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو، اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔